بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن قرآن ون یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی ترتیب وار قرآن مجید فرقان حکیم کو پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ تو میرے دوستو، جس طرح کے سابقہ شب 27ویں رات کی تھی، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے کرم سے پوری دنیا کے اندر اکثریت کے لحاظ سے اس رات کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو نماز تراویح کے اندر تلاوت کے لحاظ سے مکمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عظمت قرآن کے حوالے سے، رفعت قرآن کے حوالے سے اور قرآن کا جو آزاد ہے اس حوالے سے مختلف بیانات علماء کرام سامعین حضرات کو سناتے ہیں، اس کی عظمت سناتے ہیں۔ تو یہی جو ہے تڑپ، یہی ایک چیز جو ہے ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہوئی کہ ہم اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں کو جو ہمارے ساتھ قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں عظمت قرآن کے حوالے سے، اعزاز قرآن کے حوالے سے، حمیت قرآن کے حوالے سے چند ایک حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے ویڈیو کا جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حوالے سے کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ میرے تمام معزز بھائی اور بہنیں اور بچے جو سننے والے ہیں، ان کے شوق ذوق کے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے، تاکہ قرآن کے ساتھ محبت اور بڑھ جائے اور قرآن کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت کامیابی اور کامرانی کی زبان بن جائے۔ آؤ ہم ویڈیو کا آغاز کریں۔ میرے اور آپ کے مالک حقیقی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اپنے فضل سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے قرآن کی حمیت کہ اللہ رب العزت کی ذات منبع خیر، قرآن خیر الکتب، اصحاب رسول خیر الناس، حضور اور صحابہ کا دور مبارکہ خیر القرون، امت محمدیہ خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کے پڑھنے والے بہترین، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کلام اللہ اور کلام رسول دونوں ہی خیر۔ فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمدیہ کو جو خصوصی تحفہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا ہوا وہ بھی خیر۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خلاصہ دلائل، اللہ تعالی منبع خیر، رسول اکرم سراپا خیر، اصحاب رسول چشمہ خیر و برکت، معلمین اور متعلمین دونوں ہی خیر میں رنگے ہوئے، اور تحفہ امت محمدیہ لیلۃ القدر بھی خیر۔ اب غور کریں تو قرآن بھیجنے والا، جس پر نازل ہوا، قرآن لانے والا، جب چاروں طرف خیر ہی خیر کی ہوائیں اڑ رہی ہوں اور شر کا نام و نشان تک نہ ہو، تو پھر ہمیں قرآن مجید کو ہر وقت خیر و برکت ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ہے بھی۔ میرے دوست احباب، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے مخصوص بندے کون ہیں، اللہ رب العالمین کے خاص بندے کون ہیں؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, क़ाल अहलुल कुरआन अहलुल्लाहि व खासतुहु, लोगों याद रखो, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास बंदे हैं, बहवाला नसाई और इब्न माजा। तो पता चला कि जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतहाई ख़ास बंदे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो अल्लाह वाले, उनको कहा जा सकता है कि वो अल्लाह वाले और उसके ख़ास बंदे हैं। फिर महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, आरिबुल कुरआन व तबिउ गराइबहु व फराइजहु व हुदूदहु, कुरान करीम को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़ो और इसके गराइब पर अमल करो, और गराइब से मुराद वह अहकाम है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, और वो अहकाम है जिनके करने से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदे कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह वाले कुरान पढ़ने वाले, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। और कुरान की क्या अहमियत है, फरमाया कि सलासतुन तहतल अर्शी यौमल क़यामा, अल कुरान युहाजुल इबादी, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे क़यामत वाले दिन तीन चीज़ें होंगी जो अपने बंदे के हक में, यानी जो बंदे के हक में मुकदमा लड़ेंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो उसके अंदर एक कुरान है। तो मेरे दोस्त, कुरान से मोहब्बत करना, कुरान को पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। फिर सुनिए, जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पढ़ने वाले से कहेंगे कि इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया व इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की तरफ चढ़ता जा, और उसी रफ्तार से ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। तेरी मंजिल वो आखिरी आयत होगी जहाँ तक तू पढ़ता जाएगा। तो पता चला कि अगर आज हम दुनिया के अंदर कुरान मजीद फुरकान हकीम की तलावत करते हैं, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे से फरमाएंगे, जिस तरह तो दुनिया के अंदर पढ़ता था कुरान, अब भी कुरान पढ़ता जा और ऊपर की तरफ जो है मंजिल अबूर करता जा। जहाँ तक तू कुरान पढ़ेगा तो तुम्हारा अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जा बुलंद करता चला जाएगा। तो ये कुरान ही की फजीलत है। और कुरान की अहमियत क्या है बाकी कलामों पर, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि वफ़ज़्लु कलामिल्लाहि तआला अला साइरिल कलामी कफ़ज़लिल्लाहि तआला अला खल्क़िही, कि अल्लाह के कलाम की फजीलत बाकी तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की अपनी मखलूक पर है। तो मेरे भाई, ये कितनी वाज़ेह बात है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक पर फजीलत रखते हैं, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हकीम तमाम किताबों पर, तमाम कलामों पर फजीलत रखता है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि जो आदमी कुरान करीम का एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक नेकी शुमार फरमाते हैं, और एक नेकी 10 गुना शुमार होती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि ये 3 हरफ है। अलिफ अलग से हरफ है, लाम अलग से हरफ है, और मीम अलग से हरफ है। तो पता चला कि जो आदमी खालूस नियत से अलिफ लाम मीम कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो मेरे दोस्त अहबाब, ये कितनी बड़ी अजमत वाली बात है, ये कितनी बड़ी मर्तबे वाली बात है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा जो है कलाम नहीं, अगर उसको पढ़ा जाए तो एक हर्फ के बदले जो है 10 नेकियां मिलें। और ये एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ने को जी करता है, बार बार पढ़ाने को जी करता है। मेरे दोस्त अहबाब, दुनिया का कोई मशहूर तरीन नावल हो, रिसाला हो, जिस आदमी ने एक मरतबा से पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता। अगर कोई इसे कह भी दे इसे पढ़कर देख लो, वो जवाब देता है कि मैंने इसे पढ़ लिया है, अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मूवी देखता है, जब एक बार देखता है, जब दोबारा से दावत दी जाती है, वो कह देता है कि मैंने इसे देख लिया है, अब आप देख लो। अगर कोई ड्रामा देखता है, कहता भाई इसको देख लो, वो कहता है मैंने इसे देख लिया है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ वाहिद कलाम कुरान मजीद फुरकान हकीम है, जिसको बार बार पढ़ा जाता है और पढ़ने वाला
ہر بار پہلی کی نسبت زیادہ سیر ہوتا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن کو ایک بار پڑھ لیا ہے اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی پوری زندگی جو ہے اسے پڑھتا ہی رہتا ہے اور مزے لیتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدۃ تاج یوم القیامہ، کہ جو شخص پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایسی ہوگی اگر سورج بھی تمہارے گھروں میں آ جائے تو وہ اس کی روشنی سے زیادہ نہ ہوگی۔ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو شخص خود قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ مسند احمد ابو داؤد کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو عامل قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کے والدین کے لیے یہ نام ہے، اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے اس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی مدھب پڑ جائے گی۔ تو جو خود قرآن پڑھنے والا ہے، جو خود قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا ہے، اس کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مرتبہ ہے، اللہ اکبر اللہ، اور یہ قرآن کا مرتبہ، یہ قرآن کی عظمت کو معمولی بات نہیں ہے۔ اور سنیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب نے عرض کی کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ بات فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے دوبارہ عرض کیا کیا سچ مچ میرا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا، جب آپ نے بار بار پوچھا کہ رب رحمان نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنا جائے، اور کہنے والا کون؟ تمام جہانوں کا مالک، اور فرمائش کرنے والا کون؟ تمام انبیاء کا جو ہے سردار، جسے تاجدار انبیاء کہا گیا، جسے امام الانبیاء کہا گیا، جسے امام المرسلین کہا گیا، جسے آمنہ کا لال کہا گیا، جسے جو ہے پوری دنیا کا تاجدار بادشاہ کہا گیا، جسے تاجدار مدینہ کہا گیا، جسے سرور سینہ کہا گیا، تو اس نے جو ہے یہ فرمائش کی کہ ابی بن کعب مجھے قرآن سنایا جائے۔ تو ابی بن کعب رونا شروع ہو گئے، اور اتنی خوبصورت آواز میں یہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوست احباب، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی اچھی آواز سے مزین کرو، احسن انداز میں پڑھو اور اس کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو تاکہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اسے ٹھہر کر پڑھا جائے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے سپیڈ نہ ماری جائے، بلکہ جو ہے اس کو سمجھ کر اور جو ہے ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح فرمایا کہ اسے ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو میرے دوست احباب، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ صرف 2 ہی آدمی ہیں جن پر جو ہے حسد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ عامل قرآن، وہ قاری قرآن جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو میرے دوست احباب، دوسرا وہ غنی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، زوال سے نکال کر کے جو ہے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور کچھ قوموں کو پستی میں گرا دیتے ہیں جنہوں نے ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس پر محبت کرنا شروع کر دی، تو رب رحمان ان لوگوں کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، عروج ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ جو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں،
اور اس پر جو ہے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو ہے مقدر ذلت بن جاتی ہے، وہ پستیوں میں آ جاتے ہیں، ان کا روح جو ہے وہ زوال میں بدل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوست احباب، اس حوالے سے جو ہے قرآن مجید فرقان حکیم کے حوالے سے چند ایک حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے، اساس قرآن کے حوالے سے جو ہے، قرآن ایک بہترین کتاب اس حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا اس حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام جو ہم نے آیات پڑھی ہے یا حدیث مبارکہ پڑھی ہے، پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر شوق اور ذوق پیدا کر دے قرآن سے محبت کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا، اس کے جو فرائض ہے اس پر عمل کرنے کا، جس سے منع کیا اس سے رک جانے کا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ذریعہ نجات بنا دے، تبلیغ کا سلسلہ بنا دے۔ تو میرے دوست احباب، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو جو ہے ہم قرآن مجید فرقان حکیم کی عظمت پر بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز پھر باقاعدہ طور پر جو ہے قرآن مجید فرقان حکیم کے تیسرے سپارے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ آج کا سبق یہ ہے، اور انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر مزید ہم حدیثیں جو ہے بیان کریں گے۔ قرآن کے حوالے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔